یہ تو عبادت کا حال ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل بیت کا ایک فرد ہیں کہ ساری رات اللہ کا کلام پڑھتی رہی مگر 2 رکعتیں پوری نہیں ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جنتی عورتوں کا کیا بنایا؟ سردار بنایا. اور جیسے میں کر رہا ہوں دوسروں پہ رحمت کا واقعہ، ان کی زندگی میں یہ چیز پڑی ہوئی تھی. صحابہ کرام نے جس کی زندگی اٹھائی آپ ہم سب کو یہی نمونہ ملے. کبھی وہ جنگ یرموک کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، کبھی تبوک آتا ہے، کبھی خندق آتا ہے، کبھی کون سے معاملے جو حل کریں. آپ نے کئی بار سنا ہے وہ دوسروں پہ رمضان المبارک کا رحمت کا عشرہ یہ پیغام دے رہا ہے اللہ کی رحمت اسی پہ برسے گی جو دوسروں کے لیے رحم دل ہوگا. اللہ کی رحمت اسی پہ برسے گی جو دوسروں کی ضرورتوں کا خیال کرے گا. وہ دیکھیے وہ جنگ میں ایک صحابی کے چچا زاد زخمی ہوئے پڑے اور ان کو پانی کی ضرورت پڑ گئی ہے. انہوں نے پانی مانگا. یہ چچا زاد صحابی پانی اٹھا کر ان کے پاس پہنچتے ہیں. پانی کا ایک گھونٹ مل جائے زندگی کا سوال ہے مگر ساتھ دوسرے کی آواز آتی ہے رحمت کا امتحان ہو رہا ہے. اپنے لیے سب کچھ کرتے ہیں یا دوسروں کے لیے امتحان آ گیا ہے. رب ذوالجلال نے ساری امت کو دکھلانا چاہا. آواز آئی پانی، انہوں نے اپنی زندگی کا سوال چھوڑ دیا اور یوبانے حال سے اپنے چچا زاد کو یہ کہا جاؤ میری ایک زندگی نہیں، میں نے نبی سے یہی سبق سیکھا ہے 1000 زندگیاں قربان ہو جائیں مگر دوسروں کا خیال رکھنا یہ مسلمان کا فرض ہے. اس لیے جاؤ ان کے پاس پانی پہنچاؤ. وہ ان کے پاس پہنچے اور تیسرے کی آواز آ جاتی ہے پانی. وہ دوسرے کہتے ان کے پاس چلے جائیے. جب وہ تیسرے کے پاس پہنچتے ہیں ان کی روح تو جدا ہو گئی، قفس انسری سے پرواز کر گئی. مگر صورتحال یہ ہے واپس سب ان دونوں کے پاس آتے ہیں. یہ بھی جام شہادت نوش کر چکے ہوتے ہیں. میرے عزیزوں میرے دوستوں رمضان المبارک کا روزہ رکھنا کمال ہے مگر اتنا کمال نہیں، یہ تو فرض ادا ہوا ہے. پہلا عشرہ گزر چکا ہے، ہم سب نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. ہم دوسروں کے منہ سے نکالنے والے، ہم دوسروں کے حقوق کو دبا کے کھانے والے، ہم دوسروں کی زمینوں کو زبردستی چھین کے ہڑپ کر جانے والے، دوسروں کے مالوں پہ سانپ بن کے بن بیٹھ جانے والے، یتیموں غریبوں فقیروں کو اپنی کھری سے اپنے پاؤں سے ہٹ کر کے بھگا دینے والے، اپنے عہدے اپنے مال و دولت کی گمنڈ پہ غریب اور یتیم پہ ظلم و زیادتی کرنے والے، دوسروں کے راستوں کو تنگ کرنے والے، پڑوسیوں کی زندگی کو اجیرن کر دینے والے، عذاب کر دینے والے، مسجد میں بھی آ کر اللہ کا خوف نہ کرنے والے، مسجد میں بھی آ کر ذاتیات اور انا کا یہاں بھی بازار گرم کرنے والے. ذرا سوچنا چاہیے رحمت ہے اللہ کا عشرہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ضرور میرے نبی کا فرمان ہے یہ رحمت ہی رحمت ہے مگر دوسرا فرمان بھی تو ہے الراحمون یرحمهم الرحمن. یاد رکھو اگر تم کسی غلطی اور گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہو یہ تمہاری بھول ہے. اللہ کی رحمت عام ضرور ہے، بارش کی طرح برس ضرور رہی ہے، رمضان رحمتیں ضرور لے کر آیا ہے مگر ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو دوسروں کے اوپر رحمت کا معاملہ کرتے ہیں. مگر رمضان کا یہ عشرہ ان کے لیے رحمتیں لے کر آیا ہے جو دوسروں کے حقوق کو اپنے تقاضوں کو دبا کے دینے والے ہوتے ہیں، جو دوسروں کی زمین اور جائیدادوں کا خیال رکھنے والے. رمضان کا یہ عشرہ پہلا عشرہ رحمت ضرور ہے مگر غریب اور مسکین کے منہ میں نوالا ڈالنے والے کے لیے اور بیوہ کے ہاتھ سر پہ دستے شفقت رکھنے والے کے لیے
جو دوسروں کی ضرورت کا خیال لحاظ کرتا ہے. اگر ہم یہ اپنے اندر صفت رحمت لائیں گے پھر رب ذوالجلال بھی ہمارے اوپر رحمتیں کیوں برسائے گا. مجھے میرے نبی علیہ السلام کا فرمان پھر یوں سنایا جائے گا. اور روزےدار تو جب رمضان المبارک کے اس پہلے عشرے میں دوسرے پر رحمت اور شفقت کرتا ہے، شام کو جب تو اپنی مغفرت اور بخشش اور اپنی نسلوں کے اوپر رب کی رحمتوں کے برسنے کا سوال کرتا ہے، میں ساری دنیا کی مخلوق کو تیری دعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر کر دیتا ہوں. پھر تیری دعا کو میں پھر قبول کرتا ہوں. پھر اس وقت رحمت ہوتی ہے. اور اگر یہ صورتحال نہ ہو تو پھر رحمت نہیں ہوتی ہے. بہت آسان کر کے اگر کروں، بارش بڑی سخت لگی ہوئی ہو مگر بارش اسے فائدہ دے گی اور اس کو گیلا ہوگا جس نے اپنے اوپر چھتری نہ لی ہوئی. چھتری لی ہوئی آدمی اور گاڑی میں بیٹھا ہوا کبھی وہ بارش کی رحمت کے قطرے سے مستفید ہو سکتا ہے؟ اچھا آپ کے